صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ۔ صدر مملکت کا دہشت گردوں کے خلاف پاک افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی قربانی اور بہادری پر خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ صدر آصف علی زرداری۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کمپاؤنڈ کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت۔ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے سفارتی کوششوں پر دونوں ملکوں کا اتفاق۔ فلسطین میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر پاکستان اور ترکی کی تشویش۔ اردن کی جانب سے عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کو فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اردن کی طرف سے عرب اور اسلامی ممالک کے گروپ اجلاس بلانے کی تجویز پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی حالیہ علاقائی پیش رفت پر بھی بات چیت۔ مزید کشیدگی روکنے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ امریکہ کے ایران پر تازہ فضائی حملے بوشہر، بندر عباس، ابو موسیٰ، کیش اور کشم جزیروں سمیت جنوبی ایران کے کئی مقامات پر دھماکے۔ حملوں میں پاسداران انقلاب کے فوجی کمان مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی نگرانی اور دفاع کے مراکز اور بحری تنصیبات کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایکس پر بیان۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب آپریشن۔ پی این ایس تیمور نے کشتی میں پھنسے 19 ماہی گیروں کو بچا لیا۔ ماہی گیر کشتی گوادر سے تقریباً 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن کی خرابی کے باعث پھنس گئی تھی۔ کشتی پر سوار ماہی گیروں میں 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہری شامل تھے۔ کشتی کے عملے کو سمندر میں خوراک، پینے کا پانی اور طبی امداد فراہم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ماہی گیروں کو بحفاظت ریسکیو کرنے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ پاکستان اور ایرانی شہریوں کو ریسکیو کرنا پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور انسانی ہمدردی کا عملی مظہر ہے۔ لاہور میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بطور مہمان خصوصی شریک۔ مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور سلامی لی۔ لیڈی پولیس افسران نے حلف اٹھا کر پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاس آؤٹ ہونے والی افسران اور ان کے اہل خانہ کا خیر مقدم۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والی لیڈی پولیس افسران میں انعامات بھی تقسیم۔ پنجاب پولیس میں شامل ہونے والے ہونہار بیٹوں پر فخر ہے، بیٹیوں پر بھی فخر ہے۔ لیڈی پولیس کیڈٹس نے اپنی تربیت کے دوران سخت محنت کی۔ خواتین پولیس افسران احساس ذمہ داری کو اپنا شعار بنائیں۔ پنجاب پولیس پیشہ ورانہ انداز میں جرائم کی بیک کنی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ کی پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے گجرانوالہ اسمال چیمبر کے وفد کی ملاقات۔ ایس ایم ایز، برآمدات کے فروغ اور صنعتی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ جدید ٹیکنالوجی، آٹومیشن اور ریگولیٹری اصلاحات سے عالمی مسابقت بڑھانے پر زور۔ حکومت کی اولین ترجیح ایس ایم ایز کی ترقی اور برآمدات میں اضافہ ہے۔ افریقی منڈیوں میں پاکستانی برآمدات کے وسیع مواقع، مالی سہولیات کی فراہمی جاری ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان۔ پاکستان امریکہ اقتصادی تعاون میں نئی پیش رفت۔ امریکی کاروباری اور کانگریشنل وفد کا ایس آئی ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، حکام کی تفصیلی بریفنگ۔ توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تجارت، کاروباری شراکت داری اور طویل مدتی اقتصادی تعاون کے فروغ پر بھی گفتگو۔ نیو یارک میں 3 روزہ عالمی ٹیکسٹائل نمائش ٹیکس ورلڈ 2026 کا آغاز۔ پاکستان کی بھرپور شرکت۔ قومی پویلین کے ذریعے 5 ممتاز پاکستانی کمپنیوں کی ٹیکسٹائل، ملبوسات، ہوم ٹیکسٹائل، چمڑے کی مصنوعات اور کھیلوں کے سامان سمیت اعلیٰ معیار کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات پیش کی گئیں۔
अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की जानिब से पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती रवाबित को मजीद वसअत देने और मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को आलमी मंडियों में नुमाया मकाम दिलवाने के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। हंगू के इलाके खजीना बांडे में शहीद होने वाले 11 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आला अफसरान समेत मकामी अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। इंतशारी कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की आज़ाद कश्मीर में कत्लो गारत के शवाहिद। आज़ाद कश्मीर में मुसल्लह तसादुम कलदम कमेटी के मुसल्लह अनासिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को मुसलसल फायरिंग, इमाम जामे मस्जिद रावलाकोट की मस्जिद की बेहुरमती और मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की तस्दीक, रेंजर्स पर फायरिंग, मुसल्लह अफराद के पास भारी असलहा मौजूद होने का इंकशाफ, मस्जिद में नमाज की अदायगी में रुकावट और कशीदगी में इजाफा। हाफिज सईद इमाम मस्जिद जामे रावलाकोट। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगामात। इंसानी स्मगलिंग दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज है जो लाखों अफराद को मुतासर करती है। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन, अवामी आगाही और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के अज़्म का इयादा। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश भारतीय एविएशन पर भारी पड़ गई। जंगी पॉलिसी, फिजाई पाबंदियों और बढ़ती ईंधन की कीमतों ने भारतीय हवाबाजी को बहरान में धकेल दिया। एयर इंडिया को $2.3 अरब के भारी खसारे का सामना। भारतीय एयरलाइंस के ऑपरेशनल अखराजात में इजाफा, सैकड़ों परवाजें मुतासर होने का इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी खबरसां एजेंसी फ्लाइट ग्लोबल। मोदी हुकूमत जमहूरी अक़दार और इंसानी हकूक़ के हवाले से शदीद तनकीद की जद में। सिविक्स मॉनिटर ने भारत को इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों वाले ममालिक की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया। रियासती जबर और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा बन चुका। सियासी कारकुनों, वकला और असातिज़ा के खिलाफ UAPA के मुबैना बेजा इस्तेमाल पर तशवीश। भारत का शुमार इंसानी हकूक़ की तनज़्ज़ुली का सामना करने वाले ममालिक में किए जाने पर आलमी सतह पर सवालात उठने लगे। सिविक्स मॉनिटर की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की जाबराना पॉलिसियां बरकरार। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। ख़वातीन पर तालीम, मुलाज़मत और नक्ल हरकत की पाबंदियां 5वें साल भी बरकरार। हेरात में ख़वातीन की गिरफ्तारियां और तशद्दुद की तस्दीक। साबिक अफगान फौजी एहलकार, सहाफ़ी और मीडिया इदारे भी तालिबान क्रैकडाउन के जद में। आम माफ़ी के बावजूद गिरफ्तारियां, तशद्दुद, कत्ल और मीडिया सेंसरशिप का सिलसिला जारी है। तालिबान रजीम बुनियादी आज़ादियों को सल्ब करके अफगानिस्तान में खौफ, खामोशी और रियासती जबर को फ़रोग दे रही है। यूनामा रिपोर्ट। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। इस्लामाबाद में खेले गए इवेंट के फाइनल में मेज़बान पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ एकतरफा मुकाबले के बाद 3 गेंद से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को मुबारकबाद। कौमी टीम ने बेहतरीन खेल, नज़्म व ज़ब्त और टीम वर्क का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म स्पाइक कोर्ट से बाहर जान छुड़ाने वाला स्पाइक। जनूबी कोरिया हॉकी टीम का दौरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान कोरिया हॉकी सीरीज आज से शुरू होगी। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैचेस नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD अपने नाज़रीन को दिखाएगा बराह रास्त। वाशिंगटन DC में मुबादला ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनॉल का फातहाना आगाज। प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के टेलर फिट्ज ने पोलैंड के कामिल माजाक को हरा दिया। इटली के लोरेंजो मेसिटी की ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स वॉकच को शिकस्त। वाशिंगटन DC ओपन खवातीन सिंगल्स। जापान की नाओमी ओसाका का पहली बार इवेंट के क्वार्टर फाइनल में रसाई। फिलिपाइन की एलेक्जेंडर अयाला भी लास्ट 1 में जगह पक्की करने में कामयाब। अमेरिका की वेनस विलियम्स का सफर पहले ही मरहले में तमाम हो गया।
امریکن میجر لیگ بیس بال سیٹل میرینز کی لاس اینجلس ڈاجرز کو شکست. میرینز نے ڈاجرز کو 6 کے مقابلے میں 7 رن سے ہرایا. میچ کے ہیرو ڈومینک کینزو نے 2 شاندار ہوم رن سکور کیے. فیفا نے لیونل میسی کی ٹیم ارجنٹینا کے خلاف 2 ڈسپلنری کیسز کھول دیے. میگا ایونٹ کے میچز میں سیاسی بینر اور فائنل میں شکست برداشت نہ ہونے پر جھڑپوں پر تحقیقات شروع. سیاسی بینر کے معاملے پر فیفا نے باضابطہ نوٹس لے لیا. فائنل کے بعد کشیدگی اور جھڑپوں کے معاملے پر بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا. اور فٹ بال کی عالمی تنظیم کا ادارے کے آمدن میں اضافے کا نیا منصوبہ. $20 ارب مالیت کی نئی کمرشل کمپنی قائم کی جائے گی. مقصد فٹ بال میں مزید سرمایہ کاری لانا ہے. آمدنی فٹ بال کی ترقی اور کھیل کے مواقع بڑھانے پر خرچ کی جائے گی. حتمی فیصلہ رکن ممالک اور فیفا کونسل کی منظوری کے بعد ہوگا. یورپی فٹ بال کی گورننگ باڈی یویفا کی مخالفت. فٹ بال کی حکمرانی اور رخ کو تجارتی اثاثہ نہیں بنایا جا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں عظمیٰ چوہدری. کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس. اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے خبر آپ کو دیتے ہیں اہم ملاقات کی. صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں ملاقات کی اور مجموعی صورتحال اور اہم قومی امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریف کیا. صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، بہادری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے حالیہ علاقائی اور عالمی صورتحال بالخصوص فلسطین کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں، مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کے احاطے کی بار بار بے حرمتی اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا. دونوں وزراء خارجہ نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. اردن کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت میں سفارتی کوششوں کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا، جبکہ اردن کی طرف سے عرب اور اسلامی ممالک کے گروپ اجلاس بلانے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیش رفت پر بات چیت کرتے ہوئے مزید کشیدگی روکنے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا. امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹکام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کی جانب سے اردن میں امریکی اڈوں اور آبِ ہرمز میں امریکی مفادات پر مبنی میزائل حملوں کی کوشش کے جواب میں ایران کے مختلف فوجی اہداف پر شدید فضائی حملوں کی ایک بڑی لہر مکمل کر لی ہے. امریکی فوج کے مطابق کارروائی میں پاسداران انقلاب کے درجنوں اہداف، جن میں فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل، ڈرون تنصیبات، ساحلی دفاعی نظام اور بحری صلاحیتیں شامل ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران کے داغے گئے تمام میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیے گئے. دوسری جانب ایران کے مختلف شہروں کے شم، آبادان، اہواز، ابو موسیٰ، کیش، نورآباد، ممسنی اور کازرون میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ایرانی حکام کے مطابق جزیرہ کشم میں ایک رہائشی مکان حملے کی زد میں آ گیا، جہاں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ملبے تلے دب گئے، جن میں سے 2 بچوں کو زندہ نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ادھر اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 5 میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے اور حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک بار پھر انتہائی نازک ہو گئی ہے. ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 آئل ٹینکرز واپس لوٹ گئے ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور جب تک امریکہ کی جانب سے دھمکیاں اور خطے میں مداخلت جاری رہے گی، ساہم بحری گزرگاہ کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا.
उधर रूस के यूक्रेन पर ताज़ा हमलों में कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक क्रेविरिया के करीब एक रिहायशी मकान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 4 बालिग अफराद और 2 बच्चियां जान की बाजी हार गईं, जबकि पोल्टावा, लोयो और दारकूमत कीव में भी रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में रहे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूस मजीद बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है और शहरियों से फ़िज़ाई हमलों के इंतबाह पर फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। उन्होंने इत्तेहादी ममालिक से यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए मजीद पैट्रियट मिसाइल फराहम करने का मुतालबा भी दोहराया। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने शिमाली बहरे अरब में फंसी माहीगीरों की कश्ती को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। कामयाब ऑपरेशन में समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। माहीगीर कश्ती गवादर से तकरीबन 120 नॉटिकल मील जुनूब में इंजन की खराबी के बाद फंस गई थी। कश्ती पर सवार अमले के तमाम 19 अफराद, जिनमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे, को बाहिफाजत बचा लिया गया। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया से राबता किया था। पाक बहरिया के जवानों ने कश्ती के अमले को समंदर में खुराक, पीने का पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शिमाली बहरे अरब में फंसे माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई के जरिए पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों को बाहिफाजत रेस्क्यू करना पाक बहरिया की आला पेशावराना सलाहियतों और इंसानी हमदर्दी का अमली मज़हर है। उन्होंने कहा कि समंदर में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ पाक बहरिया की कौमी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से भरपूर वाबस्तगी का सबूत है। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि शिमाली बहरे अरब में फंसे माहीगीरों को बचाने के लिए पाक बहरिया का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़्म और हमा वक्त तैयारी का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म ने PNS तैमूर के कामयाब ऑपरेशन में शामिल पाक बहरिया के अफसरों और जवानों की पजीराई की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया के जवानों की तरफ से कश्ती अमले को समुंदर में खुराक, पीने का पानी और तिब्बी इमदाद की फराहमी हमारी अफवाज की इंसानी हमदर्दी और पेशावराना अमली तरबियत का सबूत है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है, तेल की कीमतों में एडजस्टमेंट माशी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए की जाती है। उम्मीद है हालात बेहतर होने पर महंगाई में कमी आएगी। वफाकी वज़ीर ने महाना डेवलपमेंट रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि सैलाब और ईरान जंग के बावजूद 3.7% GDP हासिल करने में कामयाब रहे। ईरान अमरीका जंग न होती तो GDP 4% से तजावुज़ कर जाती। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान दोबारा माशी बहाली की जानिब गामजन है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की बदौलत महंगाई बदस्तूर सिंगल डिजिट में है। खलीजी ममालिक में शिपिंग ऑपरेशन मुतासर होने के बावजूद बरामदात में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से गुजरांवाला स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें SMEs, बरामदात के फ़रोग़ और सनत को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी मुल्की मईशत और बरामदात की रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए SMEs की तरक्की और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तानी बरामदात के लिए अफ्रीकी मंडियों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं, जिनसे फ़ायदा उठाने के लिए हुकूमत बरामद कुनंदगान को बेहतर माली सहूलियात और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फ्राहम कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी मंडी में मुसाबकत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और बैनुल-अक़वामी मयार अपनाना नागुज़ीर है, जबकि गैर ज़रूरी लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी पेचीदगियों के खात्मे के लिए इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और माशी रवाबित के फ़रोग़ के लिए SIFC की सहूलतकारी के इक़दाम जारी हैं। अमरीकी कारोबारी और कांग्रेशनल वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अमरीकी वफ़द के दौरे का मकसद पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी ताउन, तजारत और सरमायाकारी रवाबित को मजबूत बनाना है। ब्रीफिंग सेशन में अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, तरजीही शोबों और कारोबारी माहौल से आगाह किया गया। SIFC ने अमरीकी सरमायाकारों को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी समेत दीगर तरजीही शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पाकिस्तान के मौशी इम्कानात, कारोबारी शराकतदारी और तवीलुल मुद्दती इक़्तिसादी ताउन के मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। न्यूयॉर्क में 3 रोज़ा आलमी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्स वर्ल्ड 2026 का आगाज़ हो गया है। नुमाइश में पाकिस्तान भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहा है।
قومی پویلین کے ذریعے 5 ممتاز پاکستانی کمپنیوں کے ٹیکسٹائل، ملبوسات، ہوم ٹیکسٹائل، چمڑے کے مصنوعات اور کھیلوں کے سامان سمیت اعلیٰ معیار کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات پیش کی گئیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا۔ پاکستانی پویلین کے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور نمائش میں شریک پاکستانی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ان کی مصنوعات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پاکستانی برآمد کنندگان کے ساتھ امریکی منڈی میں کاروباری مواقع، مارکیٹ تک رسائی، برآمدات کے فروغ اور تجارتی تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے۔ یہاں خواتین ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ لاہور میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پنجاب کو آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ خواتین ملک کی ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر خاتون وزیر اعلیٰ یا چیف جسٹس بن سکتی ہے تو آئی جی بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس میں شامل ہونے والی ہونہار بیٹیوں پر فخر ہے۔ معاشرے کو سدھارنے میں لیڈی کیڈٹس اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی افسران کو مبارکباد دی اور کہا کہ آج پنجاب کی بیٹیاں اپنے والدین کا نام روشن کر رہی ہیں۔ ہنگو کے علاقے قزینہ بانڈا میں شہید ہونے والے 11 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ پولیس افسران سمیت مقامی افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں۔ انتشاری کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کی آزاد کشمیر میں قتل و غارت کے شواہد ایک بار پھر سامنے آ گئے ہیں۔ کالعدم کمیٹی کے مسلح عناصر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو مسلسل فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ شرپسندوں نے مذموم مقاصد کے لیے مساجد کی حرمت کو بھی پامال کر دیا۔ امام جامع مسجد راولہ کوٹ حافظ سعید نے شرپسندوں کی جانب سے مسجد کی بے حرمتی پر کہا کہ 27 جولائی کو رات 12 بجے انتشاری کمیٹی کے مسلح شرپسندوں نے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا۔ حافظ سعید کے مطابق ایکشن کمیٹی کے عناصر کے پاس بھاری مقدار میں اسلحہ تھا جنہوں نے رینجرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ شرپسندوں نے کہا کہ اب مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ امام مسجد کے مطابق مسلح عناصر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہے تھے۔ آزاد جموں کشمیر کے شہری نے بھی رینجرز پر انتشاری کمیٹی کی فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ چوک پر جب رینجرز اہلکار آئے تو کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا، جبکہ مسلح دہشت گرد کالے لباس میں ملبوس تھے جن کے پاس بھاری اسلحہ تھا۔ ماہرین کے مطابق بیرونی آقاؤں کی ایما پر مذموم مقاصد کے حصول کے لیے یہ انتشاری کمیٹی آزاد جموں کشمیر میں قتل و غارت چاہتی ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن میں ضلع خوشاب میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ جوہر آباد سمیت مختلف علاقوں میں مقیم ہزاروں کشمیری اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ مسلم لیگ نون، پی 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 اور آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے امیدواروں کی طرف سے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی انتخابی مہم کی براہ راست قیادت کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے جو لاکھوں افراد کو متاثر کرتی ہے۔ غربت، تنازعات، لا علمی اور غیر محفوظ ہجرت انسانی اسمگلنگ کے بنیادی اسباب ہیں۔ خواتین، بچے اور پسماندہ طبقات انسانی اسمگلنگ کے سب سے زیادہ متاثرہ گروہ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلرز غیر محفوظ راستوں سے ہجرت کراتے ہیں جو ہر سال سینکڑوں قیمتی جانوں کی ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی تعاون، عوامی آگاہی اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ پاکستان کی متعلقہ ایجنسیز انسانی اسمگلرز کے نیٹ ورکس کو توڑنے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ فعل کا مقابلہ قومی اور عالمی سطح پر متحد، غیر متزلزل اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پیچیدہ نوعیت کے اس جرم کی وجوہات کے تدارک کے لیے تمام متعلقہ اداروں کا باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس جرم کے انسداد کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گے۔ ہمیں اس عزم کی تجدید کرنی ہے کہ اجتماعی کاوشوں کی بدولت وطن عزیز سے انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کا خاتمہ اور نوجوانوں کے لیے روزگار اور ترقی کے وافر مواقع موجود ہوں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ محض ایک بین الاقوامی جرم ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کی سنگین ترین اور منظم خلاف ورزیوں میں شامل ہے۔ سرحدوں کی قید سے ماورا یہ ناسور معاشرے
معاشرتی محرومیوں اور انسانی کمزوریوں کا استحصال کرتا ہے۔ قومی اور عالمی سطح پر ہم آہنگی کے لیے صوبائی حکومتوں، مقامی اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں سے بامعنی مشاورت جاری ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی تازہ ترین رپورٹ نے افغان عوام کی زبوں حالی، ریاستی جبر اور بنیادی انسانی حقوق کی منظم پامالیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ یوناما کی اپریل تا جون کی سماہی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم میں افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت اور آزادانہ نقل و حرکت کی پابندیاں 5ویں سال بھی برقرار رہیں۔ رپورٹ کے مطابق 6 سے 8 جون کے دوران ہرات میں افغان طالبان نے نامناسب حجاب کے الزام میں 30 خواتین کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ یونیورسٹی داخلہ امتحانات میں بھی خواتین محروم رہیں۔ طالبان رجیم کے عام معافی کے دعووں کے برعکس سابق افغان فوجی اہلکار بدستور نشانے پر ہیں۔ طالبان رجیم کی میڈیا سینسرشپ بھی تاحال برقرار ہے۔ ریڈیو لانگ اور ریڈیو بامیان بند ہیں، جبکہ سخت پالیسیز کے باعث قندھار اور غزنی میں نشریات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ مئی میں طالبان انٹیلیجنس نے کابل میں میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن میں 3 صحافی گرفتار کیے اور دفاتر پر چھاپے مار کر عملے کو بغیر کسی واضح الزام کے حراست میں لے لیا۔ ابھی خبر شامل کرتے ہیں بھارت سے۔ مودی کا نام نہاد شائننگ انڈیا آشکار۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارتی ایئر لائنز کے لیے بڑا دھچکا۔ مودی کا جنگی جنون میدان جنگ میں ہزیمت کے ساتھ ساتھ بھارتی ایویشن سیکٹر کو بھی مہنگا پڑ گیا۔ 2025 میں پاکستان کی فضائی حدود کی مسلسل بندش نے بھارتی ایویشن کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی فلائٹ گلوبل کے مطابق ایئر انڈیا کو 31 مارچ کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران تقریباً $2.3 ارب کا بدترین خسارہ ہوا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے مغربی روٹس تبدیل کرنے پر مجبور بھارتی ایئر لائنز کے آپریشنل اخراجات میں بھی اضافہ ہوا۔ فلائٹ گلوبل کے مطابق امریکہ ایران جنگ کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی اتار چڑھاؤ نے بھی ایئر انڈیا کے مالی مسائل بڑھا دیے ہیں۔ اور جمہوری اقدار کے حوالے سے بھارت بدترین ریاست ہے جہاں شہری آزادیوں پر ریاستی جبر اور منظم کریک ڈاؤن مودی حکومتی پالیسی کا حصہ ہے۔ سیوکس مانیٹر کی چشم کشا رپورٹ کے مطابق نئی واچ لسٹ میں بھارت کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بھارت کا شمار برکینا فاسو، جارجیا اور ایکواڈور کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی تنزلی والے ممالک میں کیا گیا ہے۔ مودی حکومت کا تیسرا دور انسانی حقوق کے معاملے میں بدترین ہے۔ سیوکس مانیٹر نے مزید کہا ہے کہ مارچ 2026 میں دہلی پولیس نے 11 کارکنوں کو مبینہ طور پر وارنٹ کے بغیر اٹھا کر قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ عمر خالد اور شرجیل انعام دہلی فسادات کی مبینہ سازش کے الزام میں 2020 سے بغیر انصاف کے قید ہیں۔ نوئیڈا میں کم اجرتوں اور بدترین حالات کار کے خلاف احتجاج کرنے والے مزدوروں پر بدترین تشدد کیا گیا۔ اپنا کھیت اپنا روزگار کے تحت ضلع منڈی بہاؤالدین میں 6 خوش نصیب کسانوں کو سرکاری اراضی کے الاٹمنٹ لیٹرز دیے گئے۔ پروگرام کے تحت یہ اراضی مستحق کسانوں کو 20 سالہ لیز پر دی گئی ہے، جس کا مقصد بے زمین کسانوں کو زرعی سرگرمیوں کے لیے زمین کی فراہمی، ان کے معاشی حالات میں بہتری اور دیہی معیشت کو مضبوط بنانا ہے۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری چودھری خالد محمود ارانجہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کسانوں کو بااختیار بنانے اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جانب ایک انقلابی قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت تقسیم سرٹیفکیٹ کی تقریب ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت کامیاب خوش نصیب افراد کو 5 ایکڑ زرعی زمین فی ایکڑ ₹100 سالانہ 10 سال کے لیے لیز پر دی جا رہی ہے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہترین اقدام ہے۔ اس پروگرام کا مقصد دیہی افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ تحصیل خوشاب کے 6، تحصیل قائد آباد کے 35، تحصیل نورپور کے 350 خوش نصیبوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ آخر میں ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ضلع خوشاب سے تعلق رکھنے والے سیاسی قائدین نے خوش نصیب افراد میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے سلسلے میں دیہی افراد میں زمین کی الاٹمنٹ لیٹر کی تقسیم کے سلسلے میں میاں والی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کل اندازی میں کامیاب ہونے والے 15 مردوں اور 3 خواتین میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس پروگرام کے تحت زمین کی بحالی اور کاشت کے لیے خوش نصیب کسانوں کو ₹50,000 فی ایکڑ ترقیاتی گرانٹ بھی فراہم کی جائے گی۔
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a very warm good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to the Ministry of Foreign Affairs. Let me begin with the developments in the Gulf region and the state of affairs between Iran and the US. We note with concern the security situation, that the security situation remains precarious despite the relative calm of past few days, which had rekindled hopes that this positive development, this calm, would consolidate into a durable and fully respected ceasefire and pave the way for dialogue. Amid the prevailing tensions and hostilities, Pakistan reiterates that dialogue and diplomacy remains the only viable path forward. We welcome all efforts aimed at sustaining cessation of hostilities and resumption of dialogue between Iran and the United States. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. Let me add that the negotiations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU so that all irritants can be removed in the light of the spirit of the Islamabad MOU and the Pakistan-Qatar joint statement of 22nd June. We encourage the parties to exercise maximum restraint and fully adhere to their commitment to resume technical level talks for the implementation of the Islamabad MOU in line with Pakistan-Qatar joint statement of 21st June 2026. Last week, in this vein, our Prime Minister, His Excellency Mohammad Shahbaz Sharif, spoke with His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia, Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. During the call, both the distinguished leaders agreed to continue working very closely to maintain regional peace, stability, and the uninterrupted flow of lawful maritime commerce through the Red Sea as well as the Strait of Hormuz in this wider region. Following up on this important telephone call, and 2 days later, on the 25th July, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held a telephone conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud. They discussed the latest regional developments, reaffirmed the close and brotherly ties between Pakistan and Saudi Arabia, and underscored the importance of continued diplomacy and constructive engagement for regional peace and stability. On 28th June 2026, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, held a telephone conversation with the Jordanian Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Mr. Ayman Al-Safadi. The two leaders discussed the worsening situation in Palestine, condemned Israeli actions, and emphasized coordinated diplomatic efforts and reaffirmed their commitment to regional peace and security. And yesterday, ladies and gentlemen, you all covered the visit of the Foreign Minister of the State of Kuwait, His Excellency Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah. He was in Islamabad for an official visit at the invitation of our Deputy Prime Minister, Foreign Minister. This was an important visit, both in regional context as well as in bilateral terms. Pakistan and Kuwait reaffirmed their strong and long-standing bilateral partnerships, agreed to deepen cooperation, particularly in trade, investment, energy, IT, agriculture, education, health, and other priority sectors through sustained high-level engagements and establishment of the joint working groups. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister welcomed Kuwait's ratification of Pakistan-Kuwait Defense Cooperation Agreement, describing it as a significant step towards strengthening institutional defense ties and collaboration between the two countries. The two sides also exchanged views on regional and national developments and pledged to continue coordination at multilateral forum and reaffirmed our shared commitment to further advance this important fraternal relationship.
Ladies and gentlemen, last Friday, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister participated in the Shanghai Cooperation Organization Council for Foreign Ministers meeting in Kyrgyz Republic. He reaffirmed Pakistan's commitment to the SCO Charter, regional connectivity, peace, China-Pakistan Economic Corridor, as well as the China's flagship Belt and Road Initiative, while we inviting and also invited the SCO delegations to the Commonwealth Heads of State Summit that is to be held in Pakistan in 2027. On the sidelines, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister met the Foreign Minister of Kyrgyzstan, China, Iran, Kazakhstan, Belarus, Tajikistan, and he also called on the President of the Kyrgyz Republic, the host of this event. He also conveyed Pakistan's readiness to assume SCO chairmanship for 2026-27, and the consequence of that, as I mentioned, would be the holding of SCO Foreign Ministers Conference in the middle of next year, and followed by the SCO Heads of State Summit towards the second half of 2027. Ladies and gentlemen, Deputy Prime Minister, Foreign Minister also met 2 days ago with the U.S. congressional delegation. It is a 33-member delegation from corporate U.S., the business delegation. This was on the 28th of July. The DPM highlighted the positive momentum in Pakistan-U.S. relations and reaffirmed Pakistan's commitment to strengthening bilateral ties through enhanced parliamentary engagements, economic cooperation, and people-to-people exchanges. Turning to developments in Palestine, on 24th July 2026, the Foreign Minister of 8 Arab Islamic countries, including Pakistan, issued a joint statement strongly condemning Israel's action and restrictions in Jerusalem, particularly concerning the Al-Aqsa Mosque. They called on international community to uphold international law, protect the right of Palestinians, and preserve the religious and historical status of the holy city. And the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammed Ishaq Dar, held a telephone conversation with the Foreign Minister of Egypt, Dr. Badr Abdul Ateh, and Palestine issue was discussed in detail. The two foreign ministers expressed grave concerns on the situation in Palestine, calling for an immediate end to hostilities, unhindered humanitarian assistance, and respect for international law, and also discussed coordinated diplomatic efforts in support of the Palestinian people and emphasizing dialogue to preserve regional peace and stability. Whilst on Egypt, let me also inform you that we issued a press release on this also, that Pakistan and Egypt held their 10th round of annual bilateral consultations virtually last week. The Pakistani side was led by our Additional Secretary Middle East, Mr. Zahid Hussain, while the Egyptian side was headed by Assistant Foreign Minister for Asian Affairs, Ambassador Amr Hamza. The two sides reviewed bilateral cooperation and agreed to further enhance engagements in trade, investment, education, culture, science, people-to-people context, and also reaffirmed their commitment for strong regional coordination and cooperation in multilateral issue. Finally, ladies and gentlemen, moving to a subject which is close to my heart and as well close to my other hat of as arms control, disarmament, and international security. On 24th July, the Ministry of Foreign Affairs, in collaboration with Comstec, launched the first issue of the Journal of Science, Communication and Diplomacy for 2026, marking the second year of its publication. The journal provides a platform for diplomats, scientists, academics, and policy practitioners to engage in discourse at the intersection of science, technology, and international relations. The inaugural 2026 issue featured 11 articles, including 7 authored by the officers of the Ministry of Foreign Affairs. There's one article also by our Foreign Secretary, Ambassador Amna Baloch.
Let me also acknowledge the editorial and compilation work of Dr. Muhammad Adil, our Deputy Director in Actus Division, who was instrumental in bringing this publication to the fruition. Copies of the journal, I believe, is available here, so please pick it up if you are interested in this subject. With this, I conclude my opening statement and open the floor for question answers. Thank you. Ji, Anas. Thank you so much, spokesperson. Sticking to the issue that's close to your heart, on Actus, there's a documentary. On Actus? On Actus, particularly. There's a Deutsche Welle documentary, or a DW documentary, that has been critiquing Pakistan's nuclear program at large. And we've seen that the so-called invited experts as well, they've critiqued on it as well. Your comments on it, on the documentary which has been criticizing Pakistan's nuclear program at large. Yes, we have seen this documentary. Pakistan rejects this misleading documentary aired by the DW, which is nothing but the regurgitation of hackneyed and speculative commentary and biased sourcing. The documentary reflects either a profound misunderstanding or a deliberate disregard of the history, evolution, and rationale of Pakistan's nuclear program. By lending a platform to such poorly sourced and one-sided content, DW risks undermining its own credibility and reputation of professional fact-finding journalism. Responsible journalism demands rigorous verification, balance, and context, not amplification of recycled conjecture and unfounded insinuations. DW must uphold these tenets and exercise greater editorial responsibility when reporting on issues with far-reaching implications for international peace and security. Pakistan has full confidence on its robustness of its command and control architecture, as well as comprehensive technical, legal, and institutional mechanism governing the nuclear safety and security and our wider nuclear program. These arrangements meet the highest international standards and have been consistently acknowledged by independent international experts. Thank you. Pakistan TV. Assalamu alaikum, Shiza Hashmi, Pakistan TV Digital. So 2 days ago, the government of India banned our X and YouTube accounts in India. What does the ministry have to say about Banned, that? I'm sorry? Banned our Twitter, X, and YouTube accounts for apparent reasons. What does the ministry have to say about that? Does it surprise you? Not really. We were actually expecting it way before, but I mean, it's always... Well, the decision by the Indian government to block access to social media accounts of Pakistan TV Digital, as well as other social media accounts, is entirely in keeping with its established pattern of suppressing information and peddling an officially sanctioned and carefully sanitized version of the so-called reality through applied media that it has in its own country. Factual reporting has no place in the captive ecosystem prevailing in India. The frequent lapse into escapism exposes India's deep intolerance for independent voices and its increasing reliance on repressive and restrictive measures as instruments of state policy. Let me add that the international community, including representative media organizations, should take full cognizance of the Indian government's curbs on the media and the shrinking space for free space in India. Thank you. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल बाइस तशवीश है। चंद रोज़ के अमन के बाद खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल फिर से गैर यकीनी है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद आवाज़ों को दबाने के लिए जाबराना और पाबंदियों पर मबनी इक़दामात पर इन्हिसार कर रहा है। आलमी बरादरी और मीडिया तंजीमें भारत में आज़ादी इजहार पर कदगनों का नोटिस लें। DW की दस्तावेजी फिल्म गुमराह कुन है।
पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि DW की दस्तावेजी फिल्म पुराने बयानिए के आसराइयों और जानिबदार ज़राए पर मबनी है। दस्तावेजी फिल्म पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम की तारीख, इर्तिका व मकासद से लाइल्मी पर चश्म पोशी है। विहाड़ी के अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए ग्रीन बसें फ्राहम कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह किया। मजीद बता रहे हैं विहाड़ी से बहादुर हुसैन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला विहाड़ी को भी 11 ग्रीन बसेस फराहम कर दी गई हैं। खुर्शीद अनवर स्टेडियम में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए ग्रीन बसेस सर्विस का इफ्तिताह किया। शहरियों ने ग्रीन बसेस फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बसेस विहाड़ी में इस वक्त मौजूद हैं और आज वो मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी, जिससे विहाड़ी के अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मरीम नवाज शरीफ साहब का के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने बिहाड़ी ज़िला को बसें दी। गरीब तबका है, स्टूडेंट हैं, जिनके लिए कन्वेंस इशू रहा है और सारा दिन वो बेचारे अड्डों पर खड़े रहते हैं और कोई सवारी का इंतज़ाम नहीं होता। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ग्रीन बसेस के लिए मुख्तलिफ रूट्स कायम किए गए हैं, जिनमें विहाड़ी से टिब्बा सुल्तानपुर और विहाड़ी से बोरेवाला तक के रूट्स शामिल हैं। पहले मरले में इन 2 रूट्स पर बसें चलेंगी। 20 रुपए के किराए में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक सफ़र किया जा सकता है। विहाड़ी को ग्रीन बसेस की फराहमी से विहाड़ी के लोगों को सफरी अखराजात में कमी वाक़ई होगी। आरामदेह और माहौल दोस्त सफ़र भी मुयस्सर आ सकेगा। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। वज़ारत वफ़ाक़ी तालीम पेशा वाराना तरबियत के नेशनल करिकुलम काउंसिल विंग ने UNFPA पाकिस्तान और एक्ट इंटरनेशनल के इश्तराक से जमात चहारुम के लिए डिजिटल लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पायलट का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 में मुनक्किदा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सेक्रेटरी वफ़ाक़ी तालीम पेशा वाराना तरबियत नदीम महबूब ने बाकायदा तौर पर मनसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मयारी तालीम का मकसद बच्चों को निसाबी तालीम के साथ तनकीदी सोच, मौसर अबलाग, मसाइल हल करने और दुरुस्त फैसले करने जैसे अमली महारतों से भी आरास्ता करना है। इब्तदाई तौर पर 3 माह पर मुश्तमिल पायलट इस्लामाबाद के 20 सरकारी और निजी स्कूलों में नाफिज किया जाएगा। UNFPA पाकिस्तान के नायब मुल्की सरबराह डॉक्टर गुलनारा कादर कोलबो ने कहा कि डिजिटल लाइफ स्किल्स एजुकेशन बच्चों को सेहतमंद, जिम्मेदार और बाइख्तियार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। ननकाना साहब में भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से आने वाले सिख यात्री और सयाह भी मुस्तफ़ीद होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। डॉक्टर शजरा मनसब ने बस सर्विस का इफ्तिताह किया और नई इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर शहर का चक्कर लगाया। ना सिर्फ ये कि ननकाना की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, बल्कि ये एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा और अहम इक़दाम है। जो वादा किया था मरियम नवाज ने, आज उसका ये अमली तौर पर मुंह बोलता सबूत है। इब्तदाई मरहले में ननकाना साहब में 11 जदीद इलेक्ट्रिक बसें मुख्तलिफ रूट्स पर लोगों को सिर्फ 20 रुपए किराया में जदीद, आरामदेह और म्यारी सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। बस में बुजुर्ग शहरियों, तलबा और माजूर अफराद के लिए सफर बिल्कुल मुफ्त होगा, जबकि बस में वाईफाई की सहूलत भी फराहम की गई है। इंडिया से जो यात्री साहबान आते हैं वो भी इलेक्ट्रिक बसेस से जो है वो मुस्तफीद होंगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ननकाना साहब को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दे के आवाम के दिल जीत लिए हैं। हजारों की तादाद में लोग ननकाना शहर की तरफ आते हैं। ये बड़ा आरामदेह सफर, महफूज तरीन सफर, AC वाला सफर होगा। ये माहौल दोस्त बसें न सिर्फ शहरियों के सफरी मसाइल में कमी लाएंगी, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी का सबब बनेगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, मानसून के मौसम के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज़ के हमरा वादी कागान के दिलकश मनाजिर और खुशगवार ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मौजूद हैं। सयाह ठंडे पानी के झरनों में बैठकर कुदरती हुस्न से महजूज हो रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद सयाह दरियाई कुनहार के साफ और शफाफ पानी में राफ्टिंग करके एडवेंचर स्पोर्ट्स का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहती मकाम नारा की तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल हैं। झील सैफुल मुलूक रोड, लालाजार रोड और बाबूसर टॉप तक आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है।
नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर।